السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شاہ رخ خان ابھی عمرہ پر گئے ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی خوب تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر جب لوگوں کے کمنٹ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ان کے فین بنے ہوئے ہیں اور وہ اچھا کمنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو طرح طرح کے کمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی حرام کی کمائی ہے یا انہوں نے اپنا وقت حرام کاری میں گزرا ہے، تو ایسے پیسوں سے اور ایسے مال سے عمرہ کرنا یا نیک کام کرنا کسی طرح سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں کچھ باتیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھے کہ کسی بھی شخص کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ کسی بھی شخص کو کبھی بھی کسی بھی حال میں ہمیں حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آدمی کا، کسی شخص کا اپنے نیک عمل پر، اپنے نیک کاموں پر، اپنے نیکیوں پر تکبر، غرور یا گھمنڈ کرنا، مال پر تکبر اور غرور گھمنڈ کرنے سے بڑا جرم ہے۔ تو سمجھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کسی کو صحیح راہ پر لانا چاہتا ہے، کسی کو صحیح راستہ دکھلانا چاہتا ہے، تو ان کے لیے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کی توفیق جب ملتی ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے تو وہ توفیق الہی میں آ کر کے اپنی راہ ہموار کر لیتا ہے اور اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی طرف سے توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ لوگ جو ہے جس ماحول میں رہتے ہیں، جیسے کوئی فلمی ماحول میں ہے، فلمی میدان میں ہے اور وہاں پر وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی جو دنیا ہے وہی اس کی دنیا بنی ہوئی ہے۔ لیکن جب اس ماحول سے نکل کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی جہاں پر بات چلتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہے، جہاں ایک نورانی ماحول ہوتا ہے، اور مکۃ المکرمہ اور حرم شریف جو ایک نورانی ماحول ہے، کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کئی لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنی حرام کاریوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں تمام کے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو یقیناً جب ایک شخص فلمی میدان سے اور فلمی دنیا سے نکل کر، اس کا جو ایک میدان تھا، اس کی جو زندگی تھی، اس زندگی سے نکل کر، اس میدان سے نکل کر جب دوسرے میدان کی طرف جاتا ہے کہ جو ایک نورانی ماحول بنا ہوا ہے، کہ جہاں پر اللہ والے موجود ہے، جہاں پر نیک لوگ موجود ہے، جہاں پر لوگ رو رو کر کے رات میں دن میں ہر وقت کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ذہن ہے اور اس کی جو ذہنیت ہے، وہ فلمی میدان کو بھول کر اور فلمی دنیا کو بھول کر وہ کچھ دیر کے لیے اس کا جو ذہن ہے وہ نورانی ماحول میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہی ہے حقیقی چیز، یہی ہے حقیقت میں جو کچھ ہے، دنیاوی زندگی کا جو لطف اور جو مزہ اور جو حلاوت اور جو مٹھاس ہے وہ اسی میں ہے۔ تو جب آدمی اس زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگی میں جاتا ہے، اس میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان کی طرف جب آتا ہے، اور جہاں اس کو نورانی ماحول ملتا ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، تو کافی حد تک امکانات ہوتے ہیں اس بات کے کہ اس کو ہدایت مل جائے گی اور وہ اپنی دنیا بدل لے گا، وہ اپنی زندگی بدل لے گا۔ اس لیے ہمیں امید رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس چیز کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ، اگر کوئی گناہ گار بندہ، اگر کوئی فلمی دنیا میں کام کرنے والا بندہ اگر کسی نیک کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہے، اور اللہ نے اس کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے اس پر اپنے نظر کرم عنایت فرمائی ہے، اپنی توجہات اس پر ڈالی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو توفیق ملی اور اس نے صحیح راستہ اور نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو کافی امکانات اس بات کے ہیں کہ یہاں سے عمرہ کرنے کے بعد ممکن ہے کہ یہ اپنی دنیا بدل دے، اپنی زندگی بدل دیں، اور کئی سارے واقعات اور کئی سارے خبریں آپ نے ایسی سنی ہوگی کہ جو لوگ اسی طریقے سے، جو عورتیں جو ہے فلمی دنیا میں کام کرتے تھے، لیکن جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ دماغ میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے
جو ہے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا اور فلمی میدان کو چھوڑ کر کے وہ ایک جو ہے صحیح راستے پر آ کر کے قائم ہو گئے اور انہوں نے ایمان اور اسلام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، نماز کو اور جو ہے تمام اسلامی ارکان کو، اس ایمانی ارکان کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کسی بھی شخص پر اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس بندے کے کافی امکانات ہے کہ یہ فلمی دنیا چھوڑ کر یا اپنی ایک بدعملی والی زندگی چھوڑ کر صحیح رخ پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی شخص کو جو ہے ہمیں اپنی نگاہوں میں حقیر نہیں سمجھنا ہے، اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔